بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ مجلس اقبال میں آج ہم جمع ہیں یہاں پر علامہ اقبال کی مثنوی پسچ باعث کرد کا سلسلے وار مطالعہ جاری ہے۔ جو حصہ اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان ہے حکمت کلینی۔ اس کا ایک حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے وہ حکمت فرعونی ہے۔ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس میں ایک ڈائلیکٹکس جو ہے، ایک جدلیات ہمیں نظر آتی ہے، اور چونکہ علامہ اقبال نے یہ بات بیان بھی کی ہے اپنی شاعری میں بھی کہ میری جو شاعری ہے وہ قرآن مجید سے مستفاد ہے، یعنی میں نے قرآن مجید کا جو سمندر ہے اس سے کچھ گوہر چنے ہیں۔ تو قرآن مجید کا بھی جو معاملہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ قرآن مجید میں بھی ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک معرکہ ایمان و مادیت برپا ہے، یا مادیت اور روحانیت کا ایک معرکہ جو ہے وہ برپا ہے، اور اس میں دو اس کے آپ سمجھ لیں دو پارٹیز ہیں، ایک طرف حزب اللہ ہے، ایک طرف حزب الشیطان ہے، اور جو حزب اللہ ہے اس کے جو سربراہ لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء و رسل ہیں، اور جو حزب الشیطان ہے اس کے جو لیڈر ہیں جن کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ وہ ائمۃ الکفر ہیں، وہ لوگ ہیں جو پیغمبروں کے مقابل میں آتے ہیں، مستکبرین ہیں، مترفین ہیں، ظالمین ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال پہلے بتائیں گے کہ پیغمبر کیا ہوتے ہیں، پیغمبر کی دعوت کیا ہوتی ہے، پیغمبر کیسا کردار پیدا کرتے ہیں، اور پھر بتائیں گے کہ فرعونیت کیا ہوتی ہے اور فرعون کے پیروکار کس طرح کے ہوتے ہیں۔ اور علامہ اقبال کا ایک بہت مشہور شعر ہے نا کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آمد پدید، کہ یہ جیسے کچھ کریکٹرز ہیں، یعنی ایک پیئر جو ہے وہ موسیٰ اور فرعون کا ہے، ایک شبیر و یزید کا ہے، اور ان دو قوتوں کی آپس میں جو کار فرمائی ہے اس سے زندگی کا دھارا آگے چلتا ہے۔ مولانا روم نے بھی ایک شعر میں یہ بتایا نا کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، ایک طرف جو ہیں وہ مرد ہیں، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جن کو انہوں نے کہا ہے کہ دوں، یعنی کار مرداں اور کار دونا، یعنی کار مرداں وہ لوگ کے جو مرد ہیں، جواں مرد ہیں، صاحب ایمان ہیں، صاحب عزیمت ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے، اور وہ لوگ کہ جو گھٹیا لوگ ہیں، کمتر لوگ ہیں، پست لوگ ہیں، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ کار مرداں روشنی و گرمی است، کہ جو مرد ہوتے ہیں، جواں مرد، ان کا کام کیا ہوتا ہے، ان کا مشن کیا ہوتا ہے، روشنی اور گرمی، حرارت۔ کار دونا کہا کہ ہی لو بے شرمی است، اور جو گھٹیا لوگ ہیں، کمتر لوگ ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہیلا کرتے ہیں، یعنی ایک طرف جو ہے وہ عقل کی روشنی ہے، فراست مومن ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ مکر ہے، ہیلے ہیں، اور ایک طرف جو ہے وہ حیا ہے، غیرت ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ بے شرمی ہے۔ تو یہاں تک جو آخری ہم نے شعر پڑھا تھا کہ پیغمبر کیا کرتا ہے، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عنوان قائم ہے، لیکن اصل میں تو بتا رہے ہیں کہ پیغمبری کیا ہوتی ہے، پیغمبرانہ دعوت کیا ہوتی ہے۔ فرما رہے تھے کہ بحر و بر از زور طوفانش خراب، در نگاہ او پیام انقلاب۔ کہا کہ اس کا جو طوفان ہے اس کے ذریعے بحر و بر جو ہے اس میں ایک خرابی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اس میں جو سسٹم ہوتا ہے وہ ہل جاتا ہے۔ در نگاہ او پیام انقلاب، اور اس کی نگاہ میں انقلاب کا پیام ہے۔ اور آخری شعر جو ہم نے پڑھا تھا، در سے لا خوف علیہم می دہد تا دل در سینہ آدم نہد،
وہ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ انہیں لا خوف علیہم کا درس دیتا ہے تاکہ آدم کے سینے میں اس کا دل مضبوط ہو جائے۔ تو یہ رویہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں ما سوی اللہ سے خوف زدہ نہیں ہونا، اور ان کو بتاتا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ اب یہاں سے آگے سے ہم نے پڑھنا ہے عزم و تسلیم و رضا آموز دش، در جہاں مثل چراغ افروز دش، کہ پیغمبر کیا کرتا ہے، وہ انہیں عزم اور تسلیم اور رضا سکھاتا ہے۔ در جہاں مثل چراغ افروز دش، اور انہیں اس جہان میں چراغ کی طرح روشن کر دیتا ہے۔ اب یہ بہت اہم بات ہے جو علامہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر ان کو 3 چیزیں سکھاتا ہے، عزم سکھاتا ہے اور تسلیم، اصل میں تو 2 چیزیں ہیں، گنتی میں 3 ہیں، ایک تسلیم ہے اور ایک رضا ہے، لیکن تسلیم و رضا ایک پیئر کے طور پہ آتی۔ عزم سکھاتا ہے اور تسلیم و رضا سکھاتا ہے۔ اب یہ چیزیں یعنی ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ تسلیم و رضا اصل میں کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا، ان کو قبول کرنا، اللہ پر اعتماد کرنا، توکل کرنا۔ اور عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ جو اہل مغرب ہیں وہ مسلمانوں پر جو ایک اعتراض کرتے ہیں، یا ہمارے ہاں کے جو ماڈرنسٹ اور لبرل اور سیکولر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں تقدیر کا تصور پایا جاتا ہے، مسلمانوں کے ہاں توکل کا تصور پایا جاتا ہے، تسلیم و رضا کا تصور پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک پیسیوٹی پیدا ہو گئی ہے، اور وہ ان کے اندر کوئی اپچ نہیں ہے، ان کے اندر کوئی کام کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ جبکہ اگر انسان جو ہے وہ اپنے اوپر اعتماد کرے، خود اعتمادی کا رویہ اختیار کرے، تو وہ ظاہری بات ہے کہ پھر وہ کارنامے انجام دے گا۔ تو قرآن مجید بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عزم اور توکل یا عزم اور تسلیم و رضا یہ کوئی متضاد نہیں ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا نا کہ آپ جو ہیں وہ درگزر کیجئے ان لوگوں سے اور آپ ان سے مشورہ کیجئے، لیکن فرمایا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ ایک بات ٹھان لیں، عزم کر لیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں، اللہ پر توکل کریں۔ تو توکل بھی اور تسلیم و رضا کسی ضعف کا نام نہیں ہے، کمزوری کا نام نہیں ہے، بلکہ مضبوطی کا نام۔ تو کہا کہ پیغمبر ان کو دونوں چیزیں سکھاتا ہے، عزم سکھاتا ہے، قوت سکھاتا ہے، استقامت سکھاتا ہے، لیکن اس سے جو ایک اندیشہ پیدا ہوتا ہے نا کہ انسان کے اندر ایک سیلف گلوریفیکیشن پیدا ہو جائے، سیلف ایگرینڈائزمنٹ پیدا ہو جائے، تو اس سے بچنے کا معاملہ کیا ہے کہ انسان پھر نتائج جو ہیں وہ اللہ پہ چھوڑ دے، تسلیم و رضا۔ تو کہا کہ وہ ان کو ایک طرف عزم سکھاتا ہے، کام کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا کرتا ہے، اور دوسری طرف پھر ان کو یہ سکھاتا ہے کہ انہیں محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، لیکن اس کے بعد نتائج کو اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو عربی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے نا کہ السعی منا والاتمام من اللہ، کہ سعی و جہد ہماری طرف سے ہے اور اس کو پورا کرنا، اس کو توڑ جو ہے وہ پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اور پھر کہا کہ پیغمبر کیا کرتا ہے، در جہاں مثل چراغ افروز دش، کہ وہ انہیں دنیا میں ایک چراغ کی طرح روشن کر دیتا ہے۔ یہ بھی جیسے ایک پرانا سمبلزم ہے، سیدنا مسیح علیہ السلام کے ہاں بھی ہمیں ملتا ہے میتھیو کی انجیل میں، کہ انہوں نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بھئی تم جو ہے وہ زمین کا نمک ہو، اور زمین اگر اپنا نمک جو ہے اپنی نمکینی کھو دے تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور تم پہاڑی کا چراغ ہو۔ اور اس طرح سیدنا مسیح نے فرمایا کہ بھئی چراغ جو ہے اس کو روشن کر کے جو ہے وہ اندر نہیں رکھتے تاکچے کے اندر، بلکہ اس کو بام پر رکھتے ہیں۔ تو
یعنی اللہ سیدنا مسیح علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا پہاڑی کا چراغ بننے کے لیے۔ پہاڑی کا چراغ کیا ہے؟ جو روشنی دیتا ہے، جو لوگوں کو راہ دکھاتا ہے۔ علامہ نے ایک جگہ اردو میں کہا نا کہ گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا، بیاباں کی شب تاریخ میں قندیل رہبانی، کہ یہ جو گما آباد ہستی ہے اس میں مسلمان، مرد مسلمان کا یقین کیا ہے؟ یہ ایک ایسی اندھیری رات ہے اور اس کے اندر جو رہبان کی جو کٹیا ہوتی ہے، اس کے اندر جو قندیل ہوتی ہے جو لوگوں کو راہ دکھاتی ہے، لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے، اس کے حوالے سے ہے۔ تو کہا کہ پیغمبر اپنے پیروکاروں کو، اپنے مخاطبین کو ان کے اندر عزم پیدا کرتا ہے، ان کے اندر تسلیم و رضا پیدا کرتا ہے اور ان کو زمین میں پہاڑ کی چراغ کی طرح روشن کر دیتا ہے۔ من نمی دانم چه افسوں می کند، روح را در تن دیگرگوں می کند۔ من نمی دانم، اقبال کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا، چه افسوں می کند، کہ وہ کیا افسوں پھونکتا ہے، وہ کیا جادو چلاتا ہے۔ روح را در تن دیگرگوں می کند، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جس سے تن کے اندر جو روح ہوتی ہے وہ دیگرگوں ہو جاتی ہے، وہ بدل جاتی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ سب سے حقیقی تبدیلی وہ ہوتی ہے جو انسان کے باطن میں ہو، اس کے دروں میں ہو، اس کے بھیتر میں ہو۔ تو پیغمبر جو انقلاب برپا کرتے ہیں وہ انقلاب اصل میں دلوں کا انقلاب ہوتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ جب دل بدلتے ہیں لوگوں کے تو اس کے بعد ان کا خارج بھی بدل جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے ایک اور جگہ 2 مصروں میں گویا پورا منہج بیان کر دیا نا کہ چون بے جاں در رفت جاں دیگر شود، کہ جب یہ قرآن کسی کی جان کے اندر اتر جاتا ہے، جان ایک اور جان میں بدل جاتی، جان چو دیگر شد جہاں دیگر شود، اور جب جان جو ہے وہ بدل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جہان بدل جاتا ہے۔ تو ایک اور جگہ اقبال نے اردو میں کہا نا کہ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ 4 سو بدل جائے۔ یہاں پر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا افسوں پھونکتا ہے یہ پیغمبر، کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے تن کے اندر جو ان کی روح ہے وہ بدل جاتی ہے، اور پھر ظاہری بات ہے جب ایسا مرد اٹھتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جہاں دیگرگوں ہو جاتا ہے۔ ایک اور مصرع اقبال کا بہت خوبصورت ہے کہ جہان را دیگرگوں کن، جہان را دیگرگوں کرد یک مرد خداگاہے، کہ ایک مرد خداگاہ یعنی ایک ایسا مرد جو اللہ تعالیٰ کی آگاہی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے، وہ ایک جہان کو بدل دیتا ہے، ایک دنیا کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ پیغمبر اپنی حکمت سے، اپنی دعوت سے کیا جادو کرتا ہے۔ ایک گویا آپ کہیں نا کہ مردہ جسم میں جان پھونک دیتا ہے۔ صحبت او ہر خزف را در کند، حکمت او ہر تہی را پر کند۔ کہا کہ صحبت او، وہ جو پیغمبر ہے اس کی صحبت ہر خزف کو، ہر کنکر کو، ہر جو ہے سنگ ریزے کو در کند، اس کو موتی بنا دیتی ہے۔ حکمت او ہر تہی را پر کند، اور اس کی حکمت، اس کی دانائی، اس کی دعوت، اس کی تعلیم ہر تہی دست کو بھر دیتی ہے، یعنی ہر وہ شخص جس کا دامن خالی ہوتا ہے اس کو بھر دیتی ہے۔ یہ پیغمبر کی صحبت کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے بالکل ٹھیک بات کہی، 2 لفظ استعمال کیے، ایک صحبت اور ایک حکمت، کہ جو تبدیلی آتی ہے وہ تبدیلی 2 طرح سے آتی ہے۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے ہر نبی نے جو تبدیلی پیدا کی انفس میں بھی اور آفاق میں بھی، اس کے 2 میڈیم تھے۔ ایک میڈیم اللہ کا کلام ہوتا تھا، سب سے بڑا میڈیم، اور پھر دوسرا میڈیم پیغمبر کی شخصیت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کتاب اللہ اور رسول اللہ، یہ پیکیج ہے۔ قرآن مجید بھی بتاتا ہے کہ جو جس کو ذکر کہتا ہے، جس کو بینہ کہتا ہے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، تو پیغمبر، اس کی صحبت
اور پھر پیغمبر جو کلام بیان کر رہا ہے اس کی حکمت، ٹھیک ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کی ایک روایتی تعبیر یہ بھی ہے نا کہ کتاب سے مراد تو قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد سنت ہے، اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت ہے نا، تو گویا وہ ایک صحبت کا پہلو اس کے اندر آ گیا۔ تو اصل میں پیغمبر کی صحبت ہے جو ہر کنکر کو جو ہے وہ موتی بنا دیتی۔ اور جو ایک شعر بھی ہے نا کہ بھئی خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو یہ جو پیغمبر ہے اس کی صحبت کیا کرتی ہے کہ وہ لوگ کہ جو بالکل ایسے اینٹ روڑا ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ موتی بنا دیتی ہے، اور اس کی حکمت ہر خالی دامن کو بھر دیتی۔ بندے درماندہ را گوید کی خیز، ہر کہن معبود را کن ریز ریز۔ بندے درماندہ را گوید کی خیز، وہ اس بندے کو جو درماندہ ہے، جو گرا ہوا ہے، زمین میں پڑا ہوا ہے، اس کو کہتا ہے کہ اٹھو۔ پیغمبر ہر گرے پڑے، جس کو کہا جاتا ہے نا افتادگان خاک، ریچڈ آف دا ارتھ جن کو کہا جاتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ بھائی اٹھ جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ اور ہر کہن معبود را کن ریز ریز، اور ہر پرانے جو معبود ہے اس کو توڑ دو، یا یہ جو دنیا ہے جو ایک بہت پرانا معبد بن گئی ہے جس کی پوجا کی جا رہی ہے، اس کا جادو توڑ دو۔ تو یہ دنیا ظاہری بات ہے کہ ایک تو یہ کہ جو بھی بت پرانے ہیں پیغمبر آ کر ان بتوں کو توڑ دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو دو دینی روایتیں ہیں، ایک بنی اسماعیل کی ہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی، اور ایک بنی اسرائیل کی روایت ہے، ان دونوں کے جو جد ہیں وہ کون ہیں؟ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا لقب بائبل میں بھی کیا ہے کہ وہ بت شکن ہے، آئیکونوکلاسٹ ہیں، وہ ہر بت کو انہوں نے توڑ دیا۔ خارج میں جو بت پائے جاتے ہیں ان کو بھی توڑ دیا، اور وہ بت جو ہیں جو اوثان ہیں، جو نفس کے اندر ہیں، جو خیال کے اندر ہیں، جو تخیل میں ہیں، جو تصور میں ہیں، ان کو بھی توڑ دیا۔ تو پیغمبر ہر گرے پڑے کو کہتے ہیں کہ اٹھو، اور ہر پرانے معبود کو جس کو لوگ پوجتے ہیں ان کو توڑ دو۔ دنیا کو پوجا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے دیوی دیوتاؤں کو جو ہے پوجا جاتا ہے، مال کو پوجا جاتا ہے۔ تو پیغمبر ان کو بیدار کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہر پرانے جو معبود ہے اس کو توڑ دو، یا یہ جو پرانا معبود ہے دنیا کو بھی دیر کہا جاتا ہے نا، دنیا ایک بت قدا ہے، اس کو توڑ دو۔ اس کے بعد اب آگے جو اشعار آ رہے ہیں اس میں، ان میں گویا مسلمانوں سے اب خطاب کیا جا رہا ہے۔ مرد حق افسون این دیر کہن، از دو حرف ربی الاعلی شکن۔ کہا کہ اب بندہ حق کون ہوتا ہے، مرد حق کون ہوتا ہے؟ اصل میں مرد حق وہی ہے جو پیغمبر کا پیروکار ہے، یعنی ہمارے ہاں کوئی تصور نہیں پایا جاتا حق یابی کا یا حق جوئی کا پیغمبر کی مدد اور کمک اور اعانت کے بغیر۔ یعنی پیغمبروں کی مدد کے بغیر انسان جہاں تک پہنچتا ہے وہ کوئی آئیڈیا تو ہو سکتا ہے، وہ کوئی کانسیپٹ ہو سکتا ہے، وہ کوئی آرڈر ہو سکتا ہے، وہ کوئی اسٹرکچر ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہستی کہ جو صفات رکھتی ہے، وہ جو حی و قیوم ہے، جو سمیع و بصیر ہے، اس کا تعارف پیغمبروں کے علاوہ ممکن نہیں۔ یعنی جس کو بلیس پاسکل نے کہا تھا نا کہ ایک گاڈ آف دا فلاسفرز ہوتا ہے اور ایک گاڈ آف پروفٹس ہوتا ہے، تو اصل میں خدا کا صحیح تعارف پیغمبروں ہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ تو کہا کہ وہ مرد حق جو حق کی شناسائی پیغمبروں کے ذریعے حاصل کرتا ہے، یعنی حکمت کلیمی سے حاصل کرتا ہے، وہ پھر کرتا کیا ہے؟ افسون این دیر کہن، دیر کہن، کہ وہ اس پرانے دیر کو، پرانے بت کدے کو جو ہے وہ توڑ دیتا ہے۔ از دو حرف ربی الاعلی شکن، یعنی وہ دو حرف ربی الاعلیٰ کے دو حرف سے
اس پرانے بت کدے کو، دیر کے طلسم کو توڑ دیتا ہے۔ یعنی یہ بات کہ ہمارا رب جو ہے وہ مظاہر میں نہیں ہے، ہمارا رب جو ہے وہ مظاہر سے بلند ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہے کہ فرعون نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلیٰ۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ لوگوں نے ستاروں کو پوجا ہے، سورج کو پوجا، چاند کو پوجا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ ایک ایک کر کے انہوں نے سب کو ڈیکنسٹرکٹ کر دیا۔ یعنی ستاروں کو پوجتے تھے، اس کو ڈیکنسٹرکٹ کر دیا کہ لا احب الآفلین، چاند کو، سورج کو، اور پھر کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ یہاں پر بھی یہ کہا کہ مرد حق ربی الاعلیٰ، میرا رب جو ہے وہ الاعلیٰ ہے، اور وہ سب سے بلند ہے، سب سے اونچا ہے، اور وہ اس کائنات سے ماورا ہے۔ وہ زمان و مکان میں مقید نہیں ہے بلکہ زمان و مکان کا خالق ہے۔ تو کہا کہ وہ رب الاعلیٰ کے 2 حرف کے ذریعے اس پرانے بت کدے، اس کا طلسم توڑ دیتا ہے۔ فقر خواہی استہی دستی منال، عافیت در حال و نئے در جاہ و مال۔ کہتے ہیں کہ فقر چاہتے ہو، وہ فقر کے جو ایک مرتبہ ہے، روحانی مرتبہ ہے، ایک اونچا مقام ہے، تو کہا کہ پھر تہی دستی، غربت، افلاس، اس کا غم نہ کھاؤ، نہ غم بیان کرو، نہ اس کی فریاد کرو۔ عافیت در حال و نئے در جاہ و مال، عافیت جاہ اور مال میں نہیں ہے، عافیت ایک حالت کا نام ہے، ایک اسٹیٹ آف بینگ کا نام۔ یہ بھی بہت اہم شعر، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ فقر کا ایک تصور جو ہے وہ، ایک تو فقر کا مطلب ہوتا ہے غربت، اور ان معنوں میں تو ظاہری بات ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور فقر کو چاہا نہیں گیا بلکہ فقر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ایک محاورہ ہے، ضرب المثل ہے، عام طور پہ حدیث کے طور پہ بیان ہوتا ہے، حدیث وہ نہیں ہے لیکن بات وہ ٹھیک ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر انسان کو کفر تک پہنچا دے۔ لیکن تعوذ تو ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر سے کہ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر سے اور فقر سے پناہ مانگی۔ تو ان معنوں میں کہ انسان کی بنیادی ضرورت پوری نہ ہو، یہ کوئی اچھی حالت نہیں ہے، لیکن ایک فقر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے حوالے سے انتہائی محتاجی اور فقیری کا درجہ حاصل کرے یا احساس پیدا کرے۔ ان معنوں میں گویا تمام انسان فقیر ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یہ وہ فقر ہے۔ اور دوسرا اس میں پہلو یہ ہوتا ہے کہ انسان مال و دولت کے درپے نہ ہو بلکہ دنیا اس کے پاس آئے بھی تو وہ دنیا کو تقسیم کر دے اور وہ چیز اختیار کرے جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اختیاری فقر، کہ انسان جو ہے مال و دولت کے پیچھے نہ بھاگے بلکہ جو ہے وہ قناعت کا رویہ، زہد کا رویہ اختیار کرے۔ تو کہا کہ بھئی اگر تم حقیقی فقر چاہتے ہو جو ایک روحانی مقام ہے تو پھر یہ ہر وقت رونے نہ روتے رہو کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے۔ اور کہا کہ عافیت جو ہے وہ جاہ اور مال سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ عافیت جو ہے وہ تو ایک حالت ہے، وہ ایک اسٹیٹ آف بینگ ہے، وہ دل کی کیفیت پر منحصر ہے، وہ جاہ و مال سے حاصل نہیں ہوتی۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ الغنا غنى النفس، کہ حقیقی تونگری جو ہے وہ تو نفس کی تونگری ہے۔ تو انسان کا دل غنی ہے تو بس وہ غنی ہے۔ تو کہا کہ ورنہ تو انسان جو ہے اس کے پاس دنیا جہان کا مال ہو تو وہ سیچوریشن پوائنٹ کبھی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اور 2 چیزوں کی جو ہے محبت انسان کے اندر کم نہیں ہوتی، نہ مال کی نہ شرف کی، جس کو کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے نا کہ بھئی 2 بھوکے بھیڑیے اگر جو ہے بکریوں کے ریوڑ پہ چھوڑ دیا جائیں تو وہ اتنی غارت نہیں گری نہیں کرتے جتنی یہ 2 چیزیں ہیں، مال کی محبت اور شرف کی محبت انسان کے دین کے لیے غارت گر ہے۔ 2 بھیڑیے اس طرح غارت گرے جو ہے وہ بھیڑ ہیں، اسی طریقے سے ماہ و جاہ اس کے 2 بھیڑیے جو ہیں وہ انسان کے دین کو غارت کر دیتے ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ بھئی اگر فقر چاہتے ہو تو اپنی غربت، اپنے افلاس، اس کی فریاد نہ کرو، اور عافیت جو ہے اور سکون قلبی جو ہے
وہ ایک حالت کا نام ہے، وہ جاہ و مال سے نہیں انسان کو میسر آتی۔ صدق و اخلاص و نیاز و سوز و درد، نئے زر و سیم و کماش سرخ و زرد۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو حالت حاصل ہوتی ہے یا عافیت قلبی حاصل ہوتی ہے، یہ کچھ اخلاقی اوصاف سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ کیا ہیں؟ صدق، اخلاص، نیاز اور سوز و درد۔ عافیت اور دلی اطمینان یہ زر و سیم سے حاصل نہیں ہوتا، یہ سونا چاندی اس سے حاصل نہیں ہوتا، اور نہ ہی سرخ اور زرد ریشم کے ملبوسات اور کپڑوں سے حاصل ہوتا۔ یعنی انسان عام طور پر یہ خیال کرتا ہے کہ جس کو ہیپینس کہا جاتا ہے یا فلفلمنٹ کہا جاتا ہے یا جس کو اچیومنٹ کہا جاتا ہے، وہ کس چیز میں اچیومنٹ دیکھتا ہے؟ روپے پیسے میں، ملبوسات میں، اور انسان پھر گویا انہی کا بندہ بن جاتا ہے۔ چونکہ یہ جو زر و سیم ہیں اور یہ جو کماش سرخ و زرد ہیں، یہ کوئی عام چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گویا معبود کا درجہ اختیار کر لیتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ تعیس عبد الدرہم و عبد الدینار و عبد الخمیسۃ و عبد القطیفہ، کہا کہ ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ، ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے چادر کا بندہ۔ ٹھیک ہے، مختلف قسم کی چادریں ہیں جو وہاں کے سردار پہنا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر تمہیں کوئی عافیت درکار ہے، سکون دل درکار ہے، تو نہ تو وہ روپے پیسے میں ہے، نہ وہ رنگ برنگے کپڑوں میں ہے، وہ کن چیزوں میں ہے؟ وہ صدق میں ہے۔ یہ تمام صوفیہ کے ہاں مقامات کہلاتے ہیں، مقام صدق، مقام اخلاص، مقام نیاز، مقام سوز و درد۔ تو کہا کہ وہ سچائی میں ہے، اور وہ اخلاص میں ہے۔ سچائی اور اخلاص بھی قریب قریب کے الفاظ، اور نیاز میں ہے، یعنی اللہ کے آگے جھکنے میں ہے، ناز میں نہیں ہے، یعنی اپنے اوپر ناز کرنا اپنے مال پر، اپنے اقتدار پر، بلکہ اللہ کے آگے جھکنے میں ہے، اور سوز و درد میں ہے، اللہ تعالیٰ کے فراق میں رونا دھونا، اور جو ہے وہ ایک جذبہ انسان کے اندر ہو، ایک پیشن اس کے اندر۔ بگذرس کاؤس و کہ اے زندہ مرد، طوف خود کن گرد ایوان مگرد۔ بگذرس کاؤس و کہ اے زندہ مرد، اے وہ مرد کہ جو زندہ ہے، تو گزر جا، آگے نکل جا۔ کس چیز سے؟ کاؤس اور کہ سے۔ کاؤس یہ بھی ایران کا ایک بادشاہ تھا، کہ بھی پوری ایک سیریز ہے، کہ خسرو، کہ کباد، ایک ڈائنسٹی تھی پوری، کہ ڈائنسٹی۔ تو کہا کہ تمہیں چاہیے کہ تم کاؤس اور کہ بادشاہ اور بادشاہوں کا جو جاہ و جلال ہے، اس سے آگے نکلو، اس کو چھوڑو، ان کے درپے نہ ہو، یعنی پاور کے ہنگری نہ بنو، بلکہ کیا کرو؟ طوف خود کن گرد ایوان مگرد۔ کہا کہ اپنے گرد طواف کرو، چکر لگاؤ، اور کہا کہ یعنی بادشاہوں کے جو ایوان ہے نا، یعنی کاؤس اور کہ جو بادشاہ ہیں، ان کے ایوانوں کے گرد چکر نہ لگاؤ، بلکہ اپنے گرد چکر لگاؤ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جیسے اقبال نے ایک جگہ اور کہا تھا کہ مومن خود کافر افرنگ شو، اپنے مومن بنو، افرنگ کا کہ کافر بنو۔ یعنی ویسے تو اگر آپ غور کریں نا کہ طوف خود کن، اپنے گرد طواف کرنا، تو بڑی گھٹیا سی حرکت لگتی، اور یعنی اخلاقی طور پر بہت ہی گراوٹ والی بات ہے کہ انسان اپنی ذات کو کعبہ بنا لے اور اس کے گرد گھومے، یا اپنی ذات جو ہے اس کو ایک بت بنا کے اس کے آگے سجدہ کر دے۔ اگر خدا کے مقابل میں یہ بات ہو کہ بھئی کعبے کے گرد چکر لگانے کی بجائے انسان اپنے گرد چکر لگانے لگے، تو ظاہری بات ہے یہ تو پھر کفر اور شرک ہے۔ لیکن یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ تم دوسروں کے پاس جو کچھ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جاہ ہے، مال ہے، تخت و تاج ہے، لیکن ظاہر بات ہے کاؤس و کہ کون ہے؟ جن کے پاس دنیا کا جاہ و جلال تو ہے، دنیا کی طاقت تو ہے، لیکن ایمان نہیں ہے۔ جبکہ ایک جو مرد مومن ہے، مرد حق ہے، اس کے پاس ایمان ہے، اس کے باطن میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا چراغ روشن ہے،
تو کہا کہ تم اپنی ذات پر توجہ دو، اپنے اندر جو تمہارے پاس جو دولت ہے نا، ٹھیک ہے، اس پہ توجہ دو، نہ یہ کہ دوسروں کی خارجی چمک دمک کو دیکھو۔ تو جو تمہارے دل میں خزانہ ہے نا، سب سے بڑا خزانہ اللہ کی معرفت کا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ بھائی تمہیں ایک دھیلا دے کے آزمایا گیا ہے، اگر تم اس کی حفاظت کرو گے تو تمہیں خزانہ بھی دیں گے۔ تو وہ دھیلا کیا ہے؟ وہ اللہ کی محبت کا دھیلا ہے نا، جس کو قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ ایک نور ہم نے تمہیں دے کر بھیجا ہے۔ تو کہا کہ اس نور کی حفاظت کرو، اپنے دل کی حفاظت کرو۔ تو کہا کہ کاؤس و کہ اس کے گرد چکر لگانے سے بچو، اس سے آگے نکلو، اور کہا کہ اپنا طواف کرو۔ اپنا طواف کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اپنے اوپر، اپنے اندر جو اللہ کی معرفت ہے اس پر اعتماد کرو۔ از مقام خیش دور افتادئی، کرگسی کم کن کے شاہی زادئی۔ کہا کہ از مقام خیش، تم اپنے مقام سے دور افتادئی، تم اپنے مقام و مرتبے سے بہت دور جا پڑے ہو، اپنے مرتبے سے بہت نیچے گر گئے ہو۔ کرگسی کم کن کے شاہی زادئی۔ تو کہا کہ کرگس جیسے کام نہ کرو، کرگس جسے کہتے ہیں گدھ کو، یعنی گدھوں جیسی حرکتیں نہ کرو، کہ شاہی زادئی، کہ تم تو شاہین کی اولاد ہو، تم شاہین کے بچے ہو، کرگسوں جیسے کام نہ کرو۔ تو یہاں وہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا مرتبہ تو بہت بلند تھا، تم تو اللہ کے بندے ہو۔ اللہ کا بندہ تو وہ ہوتا ہے جو مرد مومن ہوتا ہے، مرد حق ہوتا ہے، آگے آئے گا مرد حر ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ بلندی پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ دنیا پر حاکموں کی طرح تصرف کرتا ہے۔ تو کہا کہ تم بالکل گدھ بن گئے ہو، تو تم گدھوں والی حرکتیں نہ کرو۔ گدھ کیا کرتا ہے؟ دوسرے کے شکار پر آتا ہے، مزدار پر آتا ہے۔ شاہی جو ہے وہ شکار کرتا ہے، اور جو کہا نا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ تو یہاں پر بھی کہا کہ بھئی تم اپنے مقام و مرتبے کو پہچانو، جو اقبال نے کہا نا کہ اپنی خودی پہچان، تو اپنے مرتبے کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو، تم بہت بڑا تمہارا مرتبہ ہے، تم اس گھٹیا جگہ پر اپنے آپ کو نہ رکھو۔ تو کہا کہ مرغ اندر شاخ سارے بوستان، بر مراد خیش بندد آشیاں۔ اب کہتے ہیں کہ تم اتنے گرے پڑے کیوں ہو گئے؟ مرغ اندر شاخ سارے بوستان، ایک پرندہ بھی باغ کے درختوں میں، بر مراد خیش بندد آشیاں، جو آشیاں بناتا ہے اپنی مراد کے مطابق بناتا ہے۔ یعنی تم تو انسان ہو، ایک پرندہ بھی جب کسی جھنڈ میں رہتا ہے، کسی باغ میں رہتا ہے، تو وہاں پر اپنی مرضی سے اپنا آشیانہ خود بناتا ہے۔ تم انسان ہو، اور انسان ہو کر دوسروں کی بنائی ہوئی دنیا میں ایک کمتر اور ایک جو ہے وہ زیر دستی کے مقام پر تم کیوں جو ہے وہ راضی ہو گئے؟ تو گویا اس دنیا کو اور لوگ بنا رہے ہیں، اور تمہیں اس دنیا میں رہنا پڑ رہا ہے۔ تو کہا کہ ایک پرندہ بھی درختوں کے اندر جو شاخسار ہوتے ہیں، جو باغوں کے اندر درخت ہوتے ہیں، اس میں اپنا گھونسلہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ بناتا ہے، اور تم انسان ہو کر دوسروں کی بنائی ہوئی دنیا، دوسروں کی بنائی ہوئی اشیاء جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہو۔ تو آج ہم دیکھیے نا کہ ہمارا ایک بہت بڑا سانحہ یہ بھی تو ہے نا کہ ہم دنیا میں، چاہے وہ آپ کہیں کہ فکر و فلسفہ ہو، چاہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہو، ہر دو معاملات میں ہم کیا ہیں؟ ہم کنزیومر ہیں، ہم پروڈیوسر نہیں ہیں۔ ہم کسی اور کی بنائی ہوئی دنیا میں رہ رہے ہیں، کسی اور کی بنائی ہوئی اشیاء استعمال کر رہے ہیں، کسی اور کی جو ہے بنایا ہوا جو تعلیم نظام ہے اس میں ہم جی رہے ہیں، ٹھیک۔ تو یہاں پر گویا غیرت دلا رہے ہیں کہ ایک پرندہ بھی جو ہے باغ میں درختوں پر جو اپنا بناتا ہے آشیانہ، وہ اپنی مرضی کے مطابق بناتا ہے، جبکہ تم جو ہے وہ دوسروں کی مرضی پہ راضی ہو۔ تو کے داری فکرت گردو مسیر، خیش را از مرغ کے کمتر مگیر۔ کہا کہ تم تو وہ ہو کہ جس کی فکر جو ہے وہ
کہاں تک اس کی رسائی ہے؟ گردوں تک ہے، گردوں مسیر۔ تم وہ جس کی فکر جو ہے آسمانوں کی سیر کرتی ہے۔ اقبال نے کہا کہ جگہ نا کہ آسمانوں پر میرا فکر بلند، میں زمین پر جو ہے زار و خوار و درد مند۔ تو عجیب بات ہے، کہا کہ بھئی تم تو وہ ہو کہ تمہارا فکر جو ہے وہ کوئی زمین تک نہیں ہے، وہ تو آسمانوں میں گھومتا ہے، اور تمہاری صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ تم جو ہے وہ کہا کہ خیش را، اپنے آپ کو از مرغ کے کمتر مگیر، اپنے آپ کو اس پرندے سے بھی کمتر نہ سمجھو۔ یعنی تم گویا تمہارا مرتبہ تو بہت بلند ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو ایک پرندے سے بھی کمتر جگہ پر جو ہے وہ راضی کر لیا ہے، کہ پرندہ بھی اپنا گھونسلہ خود بناتا ہے، تم جو ہے کسی اور کے گھونسلے پر رہنے پہ راضی ہو۔ تو کہا کہ تم وہ کہ جس کی فکر جو ہے وہ گردوں کا سیر کرتی ہے، تم ایک پرندے سے کمتر مرتبے پر راضی نہ ہو۔ دیگری نہ آسماں تعمیر کن، بر مراد خود جہاں تعمیر کن۔ کہتے ہیں کہ دیگری نہ آسماں، 9 آسماں، جو پرانی کازمولوجی تھی نا، ٹولمیک کازمولوجی، اس میں یہ تھے کہ 9 آسمان ہیں، اور ایک تصور یہ تھا کہ بھئی جو ہے وہ آسمان ہیں، ان کی 9 آسمان ہیں، ان کی گردشوں سے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس گردش دوراں سے ہوتا ہے، گردش جو ہے وہ جو ان کے چرخ ہے اس سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ تم یہ جو 9 آسمان ہیں وہ دوبارہ سے تعمیر کرو، نئے 9 آسمان تعمیر کرو، اور بر مراد خود جہاں تعمیر کن، اور اپنی مراد پر ایک دنیا تعمیر کرو۔ اس وقت تم کسی اور کی مراد پر بنائی جانے والی دنیا پر میں رہ رہے ہو، یعنی اس وقت جو غلبہ ہے وہ غلبہ اغیار کا ہے، کفار کا ہے، مغرب کا ہے، اور تم ان کی بنائی ہوئی دنیا میں بالکل شودروں کی طرح رہنے پر راضی ہو۔ یعنی گویا تم وہاں پر بالکل ایک زیر دست کے طور پر ایک جو ہے، جو قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ جو یہود و نصارہ کے بارے میں کہا نا کہ کیا کریں، اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، یؤت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ تو اگر آپ کبھی غور کریں نا، اس وقت یہ سٹیٹس گلوبلی مسلمانوں کا ہے، یعنی ہاتھ سے جزیہ دے رہے ہیں اور چھوٹے بن کے رہ رہے ہیں، جو اب سب ہمارے سامنے ہو رہا ہے، جو IMF ہے اور جو ورلڈ بینک ہے اس کے سامنے، یا جو بھی عالمی استعمار ہے اس کے سامنے ہماری حیثیت کیا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ بھائی تم جو ہے نئے 9 آسمان تعمیر کرو، اپنی مراد پر ایک نیا جہاں پیدا کرو۔ وہ جو کہا نا کہ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نظر میں ہے۔ تو کہا کہ تمہارا جہاں تو وہ تم خود پیدا کرو، یہ نہیں کہ کسی دوسرے نے جہاں بنایا تم اس میں رہ رہے ہو۔ چوں فنا اندر رضائے حق شود، بندے مومن قضائے حق شود۔ اب اصل مسئلہ بھی بتا دیا نا کہ اصل میں پرابلم کیا ہے، زیر دست کیوں ہے، ذلیل و خوار کیوں ہیں۔ کہتے ہیں چوں فنا اندر رضائے حق شود، جب اللہ کا بندہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں، رضائے حق میں فنا کر دیتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، بندے مومن حق کا فیصلہ بن جاتا ہے، قضائے الہی بن جاتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ جب جو آپ دیکھیں نا، جو ایک حدیث ہے جس میں بیان کیا ہے نا کہ جب بندہ جو ہے وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو کہا کہ جب بندہ مرد مومن اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں فنا کر دیتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا آلہ اور جارحہ بن جاتا ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندے مومن کا ہاتھ، تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کا آلہ اور جارحہ بن جاتا ہے۔ اور یہ کوئی رومانٹک بات نہیں ہے، رومانوی بات نہیں ہے، ایسا ہوا ہے تاریخ میں۔ صحابہ کرام کے حوالے سے قرآن مجید نے خود بیان کیا کہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، کہ اے مسلمانوں ان کفار اور مشرکین سے قتال کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا۔ تو گویا صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے عذاب کا آلہ و جارحہ بن گئے۔ یہاں فرمایا کہ جب بندہ مومن اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں فنا کر دیتا ہے، اپنے آپ کو بالکل کھپا دیتا ہے،
تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اس کے ذریعے زمین پر نافذ ہونے لگتے ہیں، یعنی وہ قضائے الہی بن جاتا ہے۔ اور جو اقبال نے ایک اور جگہ کہا نا، بلکہ وہ تو شاید شعر مولانا روم کا ہے، پیر و مرید میں وہ ہے، وہ کہا نا کہ خود قیامت شو قیامت را ببیں، کہ بھائی خود قیامت بن جاؤ، تم قیامت کو دیکھ لو گے۔ تو کہا کہ ایک اور جگہ اقبال نے اردو میں کہا نا، تو یعنی تم تو خود تقدیر جو ہے وہ تقدیر خداوندی ہو، تم تقدیر خداوندی بن جاؤ، تم جو ہے ہر وقت جو ہے وہ تقدیر کا رونا روتے رہتے ہو، تمہیں تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر بننا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے اپنے فیصلوں کو نافذ کریں۔ چار سوئے با فضائے نیل گوں، از ضمیر پاک او آید بروں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چار سو ہیں اور یہ جو نیلی فضا ہے، از ضمیر پاک او آیت بروں، اس کے پاک ضمیر سے برآمد ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ پھر ایک نئی دنیا پیدا ہوتی ہے جو ایک مرد مومن، مرد حق کے ضمیر سے پیدا ہوتی، یعنی اس کے اندر سے پیدا ہوتی۔ یعنی اس وقت صورتحال کیا ہے کہ یہ جو دنیا ہے وہ اہل حق کو دبا رہی ہے۔ جب علامہ اقبال کی باتیں کر رہے تھے، آج سے آپ سمجھ لیں کوئی 85 سال پہلے، اس وقت بھی امت مسلمہ کالونائز تھی، اور صورتحال یہ تھی کہ بھئی اغیار جو تھے وہ مسلمانوں کی تشکیل کر رہے تھے، خارجی تشکیل بھی کر رہے تھے، باطنی تشکیل بھی کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ساری قوتیں، ساری پاور اور دنیا کو چلانے والے سارے معاملات ان کے ہاتھ میں تھے۔ تو کہا کہ جب بندہ مومن اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں فنا کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے ضمیر پاک سے یہ جہان، نیا جہان پیدا ہوتا ہے، اور چار طرف جو فضا پھیلی ہوئی ہے اور جو نیلا آسمان ہے وہ اس کے ضمیر پاک سے برآمد ہوتا ہے۔ یعنی پھر وہی بات کہ انفس کے اندر پہلے تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور پھر اس انفس سے آفاق بھی بدل جاتا ہے۔ در رضائے حق فنا شو چوں سلف، گوہر خود را بروں آرس صدف۔ کہا کہ در رضائے حق فنا شو چوں سلف، اپنے آپ کو حق کی رضا میں فنا کر لو اپنے اسلاف کی طرح، یعنی اپنے بڑوں کی طرح، جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں فنا کر دیا تھا، تم بھی اپنے آپ کو رضائے حق میں فنا کر دو، اور کیا کرو، گوہر خدرا بروں آرس صدف۔ اور کہا کہ صدف کے اندر سے اپنے موتی کو باہر نکالو۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ ایک تو وہی بات ہے کہ اپنے آپ کو فنا کر دو رضائے حق میں، جیسے تمہارے بڑوں نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا اور اکابرین نے کیا، اور صدف سے اپنے موتی کو باہر نکالو۔ یعنی وہی بات کہ تمہارے اندر ایمان ہے، تمہارے اندر اللہ کی محبت ہے، تمہارے اندر جو ہے اللہ کی معرفت ہے، تو وہ معرفت جو ہے جس طریقے سے سیپ کے اندر موتی بند ہوتا ہے نا، تو کہا کہ تم بھی یہ کرو کہ اپنے دل کے اندر جو اللہ کی محبت اور معرفت ہے اس کو برآمد کرو، اس کو ظاہر کرو۔ در ظلام این جہان سنگ و خشت، چشم خود روشن کنز نور سرشت۔ کہا کہ یہ جو جہان سنگ و خشت ہے، اس کے یہ جو تاریکیاں ہیں، اس کی جو ظلمتیں ہیں، کیا کرو، چشم خود روشن کنز نور سرشت۔ اس کو کہا کہ اس کی تاریکی میں اپنی آنکھ کو اپنی پاک تینت، جو تمہاری پاک تینت ہے، اس کے نور سے روشن کرو۔ یعنی یہ جو دنیا ہے، اس دنیا میں یہ جو سنگ و خشت سے بنی ہوئی دنیا ہے، اس کے اندھیرے ہیں، تو کہا کہ اپنی سرشت کے نور سے اپنی آنکھ کو روشن کرو۔ یعنی وہی بات کہ تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، تمہیں کچھ سجائی نہیں دے رہا، تو اس کے لیے تم تدبیرات کر رہے ہو، وہ کرو، لیکن یہ تدبیر جو ہے وہ صرف دنیاوی اسٹریٹجیز سے حاصل نہیں ہوگی، یہ اس سے حاصل نہیں ہوگی کہ تم جو ہے وہ ٹیکنالوجی حاصل کر لو
اور تم جو ہے وہ اسباب حاصل کر لو، تم ترقی کر لو، تم اسکائی اسکریپرز بنا لو، تم جو ہے ڈیمز بنا لو، تم موٹر ویز بنا لو، تم جو ہے وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں ترقی کر لو، اس دنیا کا جو اندھیر ہے اس میں تمہاری آنکھ کو جو روشنی ملے گی وہ تمہارے باطن کے اندر جو نور ہے اس سے ملے گی۔ یعنی اس کائنات میں اندھیرا ہے، تمہیں کچھ سجائی نہیں دے رہا، تو اس کا سجائی دینے کے لیے وہ بڑی بڑی تم فلڈ لائٹس لے لو گے نا، اس سے روشنی نہیں ہوگی۔ روشنی تمہیں کہاں سے ملے گی؟ نور باطنی سے ملے گی۔ یعنی تمہارے اپنے اندر جو اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی محبت ہے، وہ جو اللہ کا نور ہے، جس کو اقبال نے کہا نا کہ وہ خود ہی ہے اصل میں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو کہا نا کہ نقطۂ نوری کے نام او خودیست، کہ ایک نقطۂ نوری ہے، ایک نور کا نقطہ ہے، ایک ڈیوائن سپارک ہے جس کا نام جو ہے وہ خود ہی ہے، زیر خاک ماں شرار زندگیست۔ اور ہماری اس جو ہے مٹی، انسان کیا ہے؟ مٹی سے بنا ہوا ایک جیسے تودا ہے، اس کے اندر زندگی کا شرارہ ہے۔ تو کہا کہ یہ جو جہان سنگ و خشت ہے، اس کے اندھیروں میں اگر تم اپنی آنکھ کو روشن کرنا چاہتے ہو تو وہ جو ہے وہ سرمہ افرنگ سے نہیں ہوگی۔ اقبال نے کہا نا وہ آنکھ کے ہے سرمہ افرنگ سے روشن، تو تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ یعنی وہی افرنگ جس نے یہ اندھیرے پھیلائے ہیں اس سے تم جو ہے وہ چاہتے ہو کہ تمہیں روشنی ملے۔ یعنی یہ تو وہی بات ہے نا کہ جس نے اس دنیا کو زہر سے بھر دیا ہے اس سے تم تریاک مانگ رہے ہو۔ تو کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آنکھ روشن ہو تو وہ روشن کہاں سے ہوگی؟ وہ پاک ضمیر سے ہوگی، وہ تمہارا جو دل ہے اس کے اندر جو اللہ کی محبت اور معرفت ہے اس سے ہوگی۔ تا نہ گیری از جلال حق نصیب، ہم نیابی از جمال حق نصیب۔ کہا کہ جب تک تم اللہ تعالیٰ کے حق سے، اللہ تعالیٰ کے یعنی یا حق کے جلال سے تمہیں کچھ حصہ حاصل نہیں ہوگا، حصہ تم نہیں پاؤ گے، ہم نیابی از جمال حق نصیب، تو کہا کہ تم جمال حق سے بھی جو ہے وہ بہر اندوز نہیں ہو سکتے، اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ جلال حق ہے اور جمال حق ہے، تو یہ دونوں چیزیں درکار ہیں۔ اور ظاہری بات ہے علامہ اقبال جس دور کی بات کر رہے ہیں اس میں مغلوبیت ہے، تو اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ایسے لوگ تو تھے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار تھے، ایک پورا خانقاہی نظام بھی تھا، اور ایسے لوگ تھے جو ہر وقت جمال حق میں جو ہے وہ آپ سمجھ لیں محو رہتے تھے، مراقبوں میں، ٹھیک ہے، چلوں میں۔ تو گویا اس میں اقبال اس طرح بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ جمال حق جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا یہ ایک دھوکہ رہے گا تمہارے لیے، یہ ایک فریب رہے گا جب تک تمہیں جلال حق سے کوئی حصہ وافر نہیں ملا۔ تو دونوں چیزیں درکار ہیں، جلال بھی اور جمال بھی۔ تو دنیا میں انسان کو جو ہے وہ اہل حق ہیں ان کو محبت بھی درکار ہے، محبت فاتح عالم، لیکن انہیں طاقت بھی درکار ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے کتاب بھی اتاری، ہم نے میزان بھی اتارا، لیکن ہم نے لوہا بھی اتارا۔ تو اس میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ جب تک تمہیں جلال حق سے حصہ نصیب نہیں ہوگا اس وقت تک جمال حق سے تمہارا استفادہ وہ بھی ناقص رہے گا۔ ابتدائے عشق و مستی کاہرست، انتہائے عشق و مستی دلبریست۔ ابتدائے عشق و مستی کاہرست، انتہائے عشق و مستی دلبریست۔ کہا کہ عشق و مستی کی ابتدا کاہری سے ہوتی ہے اور عشق و مستی کی انتہا دلبری سے ہوتی ہے۔ ظاہری بات یہاں پر بھی یہ بتا رہے ہیں کہ قہر اور عشق یہ دونوں متضاد نہیں ہیں، یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ نبی رحمت ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا جلال بھی ہے، آپ کے ہاں قوت بھی ہے، آپ کے ہاں جو ہے جہاد و قتال بھی ہے، آپ کے ہاں جو ہے حدود و تعزیرات کا نفاذ بھی ہے۔ ان معنوں میں بھی یہ بات ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ ابتدائے عشق و مستی قاہری ہے اور انتہائی عشق و مستی دلبری ہے۔ اس کے اور مطلب بھی ہو سکتے ہیں کہ انسان عشق و مستی کی جب ابتدا کرتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے اور جو جلال ہے وہ غالب ہوتا ہے، اور جب انسان ترقی کرتا رہتا ہے اللہ کے رستے میں تو انتہا جو حاصل ہوتی ہے وہ محبوبیت کی ہوتی ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں بیان ہوا ہے نا کہ من رآہ بداہتاً ہابہ، کہ جو آپ کو اچانک دیکھتا تھا، شروع میں دیکھتا تھا، ابتداءً دیکھتا تھا،
تو آپ سے خوف محسوس کرتا تھا، وہی جلال، وہی ہیبت. اور کہا کہ ومن خالطہ، اور جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ اختلاط اختیار کرتا تھا، احبہ، تو آپ سے محبت کرنے لگتا. تو یہاں پر بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ ابتدا میں جو ہے ظاہری بات ہے کہ خوف کا غلبہ ہے، خشیت کا غلبہ ہے، لیکن جب انسان آگے بڑھتا جاتا ہے وہ خوف اور خشیت ختم نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ محبوبیت پیدا ہو جاتی. جیسے وہ میں نے حدیث پہلے بھی آپ کے سامنے پڑھی تھی، ابتدائی درجہ کیا ہے؟ تقرب بالفرائض. اور تقرب بالفرائض میں جو اصل امپیٹس ہوتا ہے، اصل امپلس جو ہوتا ہے وہ خشیت ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہے؟ تقرب بالنوافل ہے، وہ محبت کے زور سے ہوتا ہے. یہاں پر بھی یہ کہا کہ ابتدائی عشق و مستی وہ قاہری کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن انتہائی عشق و مستی پر انسان کے اندر ایک محبوبیت اور دلبری اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. مرد مومن از کمالات وجود، او وجود و غیر او ہر شے نمود. کہتے ہیں کہ مرد مومن کون ہے؟ وہ وجود کے کمالات میں سے ہے. اور کہا او وجود و غیر او ہر شے نمود، اور حقیقی وجود تو بس مرد مومن کا ہے، باقی جو کچھ ہے وہ تو نمود ہے، وہ تو بس ظاہر ہونے والی چیز ہے. وجود اور نمود، یہاں علامہ اقبال نے ایک بائنری پیدا کی، یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ایک مرد مومن کا مرتبہ بتا رہے ہیں کہ مرد مومن کمالات وجود میں سے ہے. وجود کو اگر آپ تخلیق کے معنوں میں لے لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حقیقی وجود اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وجود پیدا بھی کی ہے. یعنی وہ جو پرانی ایک تقسیم ہے کہ واجب الوجود اللہ ہے اور جو انڈیپینڈنٹ ہے، اور اس نے پھر کچھ مخلوقات کو پیدا کیا جو ممکن الوجود ہے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا، جو کچھ کی خلق کیا، مرد مومن اس کے کمالات میں سے ہے. یہ بات ہمارے پرانے بزرگ بھی کہا کرتے تھے کہ اس کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، لیکن جو سب سے جامع نشانی ہے، جس کو آیت جامعہ کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ انسان ہے، وہ مرد مومن ہے، جس کو مرد کامل بھی کہا گیا. تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ مرد مومن ہوتا ہے، وہ مرد کامل ہوتا ہے. تو کہا کہ مرد مومن جو ہے وہ کمالات وجود میں سے ہے. اور کہا کہ جب مرد مومن کا اور ایک ایسے شخص کا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، جب کمپیریزن ہوگا تو پھر حقیقی وجود مرد مومن ہی رکھتا ہے. کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی بنیاد پر قائم ہے. اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ حق ہے، اور حق اساس ہے. جو حق پر قائم ہے وہ وجود رکھتا ہے، اور جو حق پر قائم نہیں ہے وہ گویا وجود نہیں رکھتا. وہ جو ایک شعر بھی ہے نا، کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال، کہ جو کچھ اس کون میں ہے یہ وہم ہے، اس کائنات میں ہے، وہم ہے یا خیال ہے، یا جو ہے وہ سائے ہیں، ظلال ہے، یا شیشے میں آنے والے عکس ہیں، یا پھر اور اس طرح کی چیزیں، وہم ہے، خیال ہے، اور سائے ہیں، یا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں پرچھائیاں ہیں. تو کہا کہ حقیقی وجود تو وہی رکھتا ہے، باقی ہر چیز جو ہے وہ نمود ہے، وہ ظاہر ہونے والی ہے. اور اس میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ یہ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے، ایک امپائر آف ایلوژن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، باطل کا اقتدار ہے، یہ کچھ بھی نہیں، یہ بس ایسے ہی ہے. یہ گویا بیت العنکبوت ہے، یہ ایک جو ہے وہ مکڑی کا جو ہے وہ گھر ہے، اس سے زیادہ اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے. یہ متاع غرور ہے. گر بگیرت سوز و تابز لا الہ جز بقام او نگردت محرومہ. گر بگیرت سوز و تابز لا الہ جز بقام او نگردت محرومہ. تو کہا کہ اگر وہ لا الہ سے سوز اور تاب یعنی تپش، جلنا اور جو ہے وہ روشنی اور چمک پالے، جز بقام او نگردت محرومہ، تو کہا کہ پھر جو مہر و ماہ ہیں، سورج اور چاند ہیں، اس کے سوا کسی اور کی کے گرد گردش نہ کریں. تو یہاں کہا کہ اگر وہ لا الہ الا اللہ سے اپنے باطن کو چمکا دے، روشنی حاصل کرے، تپش حاصل کر لے، تو کہا کہ پھر تو سورج اور چاند اس کے مقاصد کی تکمیل کے لیے گردش کریں. یعنی اس وقت جو ہے وہ دنیا جو چل رہی ہے،
سورج چاند ستارے اور زمین آسمان بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ کفار کے مغرب کے اشاروں پر جو ہے وہ چل رہی ہے اور ہر چیز جو ہے اس کے مطابق چل رہی ہے. کہا کہ اگر وہ بھی لا الہ الا اللہ کو جو ہے اس سے تپش حاصل کرے، روشنی حاصل کرے، تو یہ ساری چیزیں اس کی خدمت میں لگ جائیں گی. اور علامہ اقبال کا یہ پورا تھیسس ہے کہ اصل جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ فکر میں ہے، وہ مسئلہ جو ہے وہ قلب میں ہے، تصور میں ہے. اگر وہاں تبدیلی پیدا ہو جائے، باطل میں تبدیلی پیدا ہو جائے، تو خارج میں بھی تبدیلی پیدا ہو جائے گی. اور اگر جو ہے وہ باطل میں تبدیلی پیدا نہ ہو، انسان جو ہے خارج میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرے، تو وہ تبدیلی پیدا نہیں ہوگی. اور بندے مومن کے اندر حقیقی تبدیلی کب پیدا ہوتی ہے؟ وہ لا الہ سے پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے پیدا ہوتی ہے، اور وہ ما سوی اللہ کا انکار کر کے پیدا ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، باقی تمام بتوں کا انکار کرو اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ الوہیت اور اس کی عبادت جو ہے اس کا اقرار کرو. تو یہاں پر وہ یہ والا حصہ ختم ہو گیا، حکمت کلیمی والا. اگلی مرتبہ انشاءاللہ ہم حکمت فرعونی کا مطالعہ کریں گے. اب یہاں سے وہ ذرا جو ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے، آج جو ہم نے اشعار پڑھے ہیں وہ رواں ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. آدم کو تسلیم و رضا و عزم سکھاتا ہے، اس کو مثال شمع میان دہر جلاتا ہے. تن کے اندر روح دگرگوں کر دیتا ہے وہ، اس کی صحبت پارے گل کو گوہر یکتا کر جاتی ہے. اس کی حکمت ہر خالی کو بھر جاتی ہے. درماندہ اور عاجز بندے سے مرسل کہتا ہے، اٹھ اور باندھ کمر. ہر کہنا معبود کو بڑھ کر ریزہ ریزہ کر. اے مرد حق انگڑائی لے، میرا رب اعلیٰ ہے، میرا رب اعلیٰ ہے کہہ کر. اس کہنا بت کدے کے ہر سحر کو باطل کر. فقر کا طالب ہے تو تہی دستی کا غم مت کھا. اطمینان تو حال میں ہے، کب جاہو مال میں ہے. صدق اخلاص نیاز و سوز و درد ہی جوہر ہے. سونا چاندی سرخ و زرد کی معاش ہے ادنا شے. چھوڑ خیال کہ کاؤس و کہ اے زندہ مرد. اپنے گرد پھرا کر پیارے مت ایوان کے گرد. تو اپنی منزل کو کھو کر بھٹک رہا ہے دور. تو شاہی زادہ ہے کرگ سے مردہ خور نہیں. جو طائر آزاد ہو پوری آزادی سے، وہ باغ کے اندر اونچی شاخوں دو شاخوں کے بیچ اپنا ایک ننھا سا مسکن دیتا ہے تشکیل. اے مرد حق تیری فکر ہے گردوں رس لاریب. ہرگز خود کو مرغ حقیر سے کم مایا مت جان. نئے سرے سے نو افلاک کی رکھ اصل و بنیاد. اپنے دل کی چاہ سے تازہ عالم کر تعمیر. چونکہ فنا مستور و مضمر حق کی رضا میں ہے. مومن قانت تقدیر حق میں ڈھل جاتا ہے. اس کے قلب پاک سے صادر آبی رنگ فضا کے جلوں میں چار اطراف جہاں. حق کی رضا میں مانند اسلاف فنا ہو جا. اپنا گوہر سیپ کے باطن سے باہر لے آ. اینٹ اور پتھر کی اس اندھیری دنیا کے اندر اپنی سلامتی فطرت سے آنکھیں روشن کر. پہلے جلال حق کی شان سے اپنا حصہ لے، بعد جمال حق سے فیض کی کچھ امید لگا. عشق و مستی کا آغاز جلال سے ہوتا ہے، عشق و مستی کا انجام جمال سے ہوتا ہے. حسن کمال موجودات کا مظہر مرد حق. وہی موجود ہے، باقی جو کچھ ہے وہ محض نمود. جب توحید سے سوز و تاب و تب حاصل کر لے، مہر و ماہ کی گردش اس کی تابع ہو جائے. یہ جو شعر ہے نا، حسن کمال موجودات کا مظہر مرد حق، وہی موجود ہے، باقی جو کچھ ہے وہ محض نمود. یہ جو ترجمہ ہے اس کے ذیل میں تحسین فراقی صاحب نے اردو کا بھی اقبال کا ایک شعر نقل کیا ہے بیان جبریل سے کہ ایک تو ہے کہ حق ہے اس جہاں میں، ایک تو ہے کہ حق ہے اس جہاں میں، باقی ہے نمود سیمیائی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.